معروف اداکارہ ماڈل صوفیہ مرزا اس وقت لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ اس شخص سے شادی ہونے کے بعد جب کسٹڈی مجھے مل گئی تو چونکہ وہ ایک کرمنل تھا، ڈیورنگ وزیٹیشن اگینسٹ کورٹ آرڈر وہ میری بچیاں عمر فاروق ظہور، میری دو دودھ پیتی جڑواں بیٹیاں کو اغوا کر کے مجھ پہ جھوٹا کیس کر کے میری بچیوں کو نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان سے لے جاتا ہے۔ میں ان کو ڈھونڈتی ہوں، کورٹ میں جاتی ہوں، جا کے کورٹ جب دیکھتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا ایک ماں سے لیگل کسٹڈی لے لی گئی ہے تو اس وجہ سے کورٹ اس پہ ایکشن لیتی ہے کہ کورٹ کے اگینسٹ کام کیا انہوں نے، اور وہاں جا کر میری بچیاں جو ہیں مجھے 2019 میں پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق ظہور نے میری بیٹیوں کو صدف ناز محمد زبیر کی بیٹیاں بنا کے 10 سال پہلے انہیں جب اغوا کیا، ECL پہ ہونے کے باوجود انہیں دبئی ٹریول کر دیا۔ کورٹ میں جب سارے ڈاکیومنٹ 2019 میں نے دیے تو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا عمر فاروق ظہور پہ FIR کا، اور اس کے بعد سے سپریم کورٹ تک میٹر گیا، اور اب بھی لاسٹ آرڈر جو سپریم کورٹ کا ہوا میں اس کا مینشن کرنا چاہتی ہوں، جس میں 29 مارچ 2022 کا آرڈر ہے۔ عمر فاروق ظہور، محمد زبیر جو اس کا ساتھی ہے جو باپ بنا نقلی میری بیٹیوں کا جھوٹے ڈاکیومنٹس بنا کے، اور صدف زبیر، اس کو جو ہے صدف کو اریسٹ کیا گیا اور ہم جو ہیں اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں بیل کو، لیکن بچوں کا میٹر جو سا ہے وہ کورٹ نے آرڈر کیا کہ بچیوں کو ودن 3 ویکس DG FIA ثناء اللہ عباسی صاحب کو آرڈر کیا چونکہ وہ پیش ہو رہے تھے، اور سیکرٹری فارن منسٹر اور انٹیریئر منسٹری سپریم کورٹ میں پیش ہوتے تھے۔ 3 ہفتے کا 29 مارچ 2022 کو ٹائم فریم دیا گیا کہ ایک ٹیم بھیجی جائے تاکہ بچیوں کو پاکستان واپس لایا جا سکے تھرو پروسیس جو بائی لیٹرل 2 ملکوں کی اسسٹنس ہوتی ہے، اور کرمنلز کو پکڑا جائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ صوفیہ مرزا ایک عورت، ایک ماں ہے اس وقت، اور یہ ہر عورت، ہر ماں اس کی بات میں کر رہی ہوں، بلکہ ہر وہ باپ کی بھی بات کر رہی ہوں جس کو شاید غلطی سے ایک ایسا لائف پارٹنر مل جاتا ہے جو اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ میری بچیوں کو لے کے اگینسٹ لا دبئی لے جایا گیا، اور میں 11 سالوں سے پلر ٹو پوسٹ جگہ جگہ ریکویسٹیں کر رہی ہوں۔ میں نے خود لا پڑھا، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لائرز، آپ سب میری کمیونٹی ہیں، آپ سب میرے بھائی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے میں کتنی تگودو کر رہی ہوں۔ مجھے کیا ہے، میں ایک ماں ہوں، بس ایک ممتا کی وجہ سے تڑپ رہی ہوں، اور مجھے میری بیٹیاں چاہیے۔ مجھے عمر فاروق ظہور بڑے طریقوں سے اس نے مجھے میری امیج خراب کی، چونکہ میں میڈیا سے ہوں، میں ایک عورت ہوں، ایک گھر کی 4 دیواری پہ بیٹھی ہوتی ہے عورت، اور جب بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہو تو اس پہ ہزاروں الزام لگاتے ہیں، صرف عورت ہے وہ۔ میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں، اپنی روزی روٹی کماتی ہوں، اس لیے مجھ پہ غلط الزامات بھی لگائے گئے، مجھ پہ غلط کیسز کیے گئے، کیونکہ عمر فاروق ظہور ایک فراڈیا ہے، ایک کرمنل ہے، اور اس کا ذہن جس طرح چلتا ہے وہ میرے اگینسٹ چلاتا ہے، اور اللہ مجھے بچاتا ہے۔ میری آپ سب سے، میں اس سارے فورم میں آپ سب جو ہے میری کمیونٹی ہے جرنلسٹ، یہ 3 ہفتوں کا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر دیا اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ میرے بچے ابھی تک 4 مہینے ہو گئے ہیں، پاکستان کی اگست سپریم کورٹ سب سے سپیریئر آنریبل کورٹ کا آرڈر تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ عمر فاروق ظہور ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے دبئی میں، اور میرے پہ غلط الٹے سیدھے الزامات لگاتا ہے، کیسز کرتا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، چونکہ میں غلط نہیں ہوں، میں ہمیشہ اس کا سامنا کرتی ہوں، اور میں ایک ماں مضبوط عورت بن چکی ہوں، لیکن میری بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے کرمنل باپ کے ساتھ رہیں جو پہلے سے طلاق یافتہ تھا، جو مجھے نہیں پتہ تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ رحمان جو بیچاری ٹیکسی ڈرائیور تھی ناروے میں، اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا مجھے نہیں پتہ، بٹ اس کی 3 بیٹیاں نایاب، کائنات، جنت ظہور، ان کو لے کے یہ فراڈ کیا اس نے۔ ناروے سے لنڈن ٹکٹس رکھے اللیگل، جس کی وجہ سے یہ لندن میں اریسٹ ہوا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یو کین امیجن کہ بیٹی ذات کے ساتھ اس نے اللیگل کام کیا جو اس کی پہلی بیٹیاں تھیں۔ میری بیٹیاں سیف نہیں ہیں ایسی کرمنل فیملی کے ساتھ۔ مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے بہت سی تھریٹس آتی رہیں، حملے بھی ہوتے رہے۔ میں آپ کے فورم سے، اس فورم سے بتانا چاہتی ہوں
کہ میرے اوپر جو تھریٹ ہوئے یا ہونے جا رہے ہیں یا مجھے یا میری فیملی کے کسی ممبر کو مسئلہ ہوا، اس کا ذمہ دار عمر فاروق ظہور، اس کی پوری ظہور فیملی، اس کے بہن بھائی، اس کے سب فیملی والے ہیں، اور محمد زبیر اور صدف ناز اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر میں نے بتا دیا۔ میری ایک اپیل ہے اس گورنمنٹ سے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کون گورنمنٹ آئی کون گئی، مجھے میری اولاد سے تعلق ہے۔ میں کسی سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، میں بہت سے ہر آدمی سے کہتی ہوں، ہر عورت سے کہتی ہوں، ہر انسان سے کہتی ہوں کہ پلیز میرے بچوں کے لیے دعا کریں، ہر انسان سے۔ میں نے یہاں فورم پہ بیٹھی ہوں اور میں اسی لیے اپیل کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے، میڈم مریم نواز، آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ آپ ایک عورت اور ایک ماں ہونے کے ناطے سوچ کے کہ صوفیہ مرزا 10 سال سے اپنی بچیوں سے نہیں ملی، اب مقصد یہ ہے کہ میری کسٹڈی سے چھین کے لے گیا عمر ظہور، اب مجھے کورٹ کتنے آرڈرز کر رہی ہے، چونکہ میں رائٹ پہ ہوں، حق سچ پہ ہوں، اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے عمر فاروق ظہور، اور وہ ہی از ناٹ کمپلائنگ دی آرڈر آف سپریم کورٹ ایون۔ میری بچیاں مجھے دلائی جائیں، آپ بھی ایک ماں ہیں، اور آپ سب جو ہے، میری اپیل ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ پلیز میری بچیاں دلائی جائیں۔ کورٹ نے، سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں، آرڈر فرمائے ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، میری بچیوں کو پاکستان لایا جائے۔ 22 کروڑ عوام کی ایک سٹیٹ ہے پاکستان، ایک کرمنل فراڈیا عمر ظہور کو نہیں اریسٹ کر سکتی؟ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، میری بچیاں تو مجھے دلا دینا۔ پوری دنیا میں پاکستان کو یا ہمارے قانون کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے، یہ اس طرح کی چیزیں بہت ایزی ہو جائیں گی تمام ان ماں باپ کے لیے جو انفلوئنشل ہیں، جو پیسے والے ہیں اور جن کے غلط تعلقات ہیں، جو منور کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل ہوں، میری بچیاں دلائے جائیں۔ میری رانا ثناء اللہ صاحب سے اپیل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل ہے، میری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل ہے، میری میڈم مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل ہے کہ یو آر اے مدر، آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی پین کیا ہو سکتی ہے، پلیز میری مدد کیجیے، اس پہ ایکشن لیجئے۔ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب نئی گورنمنٹ آئی ہے، پچھلی بھی گورنمنٹس آئیں 10-11 سالوں سے، میں اپیل کر رہی ہوں شاید کہ میری بات آپ کے دلوں تک اور کانوں تک پہنچ جائے۔ میں نا جی کچھ باتیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، ان کی بیٹیوں کو پاکستان سے ریموو کیسے کیا گیا۔ ان فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن عمران پاشا میرا نام ہے جی، صوفیہ مرزا صاحبہ لائرز کمیونٹی سے ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ہم بطور لائر کمیونٹی، ہماری تمام ہمدردیاں، ہماری تمام لیگل ایفرٹس، مورل ایفرٹس ان کے ساتھ ہیں۔ فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں سو موٹو لیا گیا، جسٹس افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو لیا۔ اس میں ایف آئی اے، سپریم کورٹ، وہ جو موڈ آف کرائم اڈاپٹ کیا گیا اس کو جاننے سے، پہچاننے سے وہ انہیں سمجھ نہ آئی کہ بچوں کو پاکستان سے ریموو کس موڈ سے کیا گیا ہے۔ سبسیکوینٹلی یہ بات سامنے آئی، ان کا پہلا کیس سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر کے اسے سینیڈائی ایڈجرن کر دیا کہ فردر کوئی آرڈر یا کوئی سرکمسٹانسز سامنے آئیں گے، فیکٹ سامنے آئیں گے تو پھر ہم اس کو دوبارہ انیشیٹ کر لیں گے۔ ان کے نالج میں آتا ہے کہ ایک زبیر اور صدف نامی عورت نے ان کی بچیوں کو اپنی پیرنٹیج دے کے، ان کی جگہ پہ اپنا بلدیت دے کے، ماں اور باپ دونوں نے ان کے نئے بے فارم بنوائے، ان پہ نئے پاسپورٹ بنے۔ وہ بننے کے بعد یہ جو آپ کے سامنے ان کے یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ دیکھیے گا سیکنڈ پیج پہ، یہ اوپر وہ زبیر اور صدف ناز ہے جو ان کی بچیوں کو اٹھا کے یہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں کہ وہ ان بچیوں کی ولدیت میں سے صوفیہ کا نام ہٹا کے اپنا نام لکھا، ان کے پاسپورٹ بنوائے، ان کا ویزا بنوایا
اور ان کو کراچی سے دبئی ٹریول کروایا گیا. جب یہ بات صوفیہ کی نالج میں آئی, ہم نے ایک ریٹ ہائی کورٹ میں فائل کی. ریٹ میں آرڈر ہوا, اس پہ پرچہ ہوا. پرچہ ہونے کے ودن 2 days صدف پاکستان سے پھر ٹریول کرنا چاہ رہی تھی. اسے کراچی ایئرپورٹ سے پکڑا گیا, اسے لاہور شفٹ کیا گیا. یہ آلموسٹ اباؤٹ 3 months یہ جیل میں رہی. پھر ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی. ہائی کورٹ میں سمپل آرگومنٹ یہ تھا کہ سیویرٹی آف پنشمنٹ چاہیے اس میں, کہ کسی کے بچوں کو بھی اگر کوئی اپنا کوئی انفلوئنشل ہے بندہ, وہ پیسے خرچ سکتا ہے, تو وہ اس کے اصل بچوں کی جگہ پہ والدین کا نام چینج کر کے دنیا میں جہاں مرضی لے جائے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہ ہو. وہ صدف کی بیل الٹیمیٹلی گرانٹ ہو گئی. نیچے اس کا ٹرائل پینڈنگ ہے, ٹرائل میں وہ اس کے بعد سے پیش نہیں ہوئی. صوفیہ اس کی بیل کینسلیشن میں آنریبل سپریم کورٹ چلی گئی. یہ سارا پروسیس, یہ ساری سیویرٹی ہے اس ٹوٹل پروسیس کی, کہ یہ ایک موڈ آف کرائم جس طرح سے کمٹ کیا گیا, جو کرمنل مائنڈ اس میں یوز کیا گیا. اس کے بعد یہ 3 4 5 کیسز سیم نیچر کے اور رپورٹ ہو چکے ہیں, جن کی مختلف فارم پہ بیلز پینڈنگ ہے, انویسٹیگیشنز پینڈنگ ہے, کہ کسی کے بچے ہیں, نام کسی کا وضعیت باپ کوئی بن گیا, ماں کوئی بن گئی, اور ان کو پھر پاکستان سے لے کے چلے گئے. پریکٹس ہو گئی. یہ اب اس کرمنل مائنڈ کی اس انوینشن آف کرائم کے بعد سے یہ جنرل پریکٹس بنتی جا رہی ہے, کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ 4 پیسے خرچے. اور اس میں 2-3 انسٹیٹیوشن انوالو تھے. سپریم کورٹ انوالو تھی, اس میں FIA انوالو تھا, اس میں انٹیریئر منسٹری انوالو تھی, ایون اس میں فارن منسٹری انوالو تھی. فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں چاروں انسٹیٹیوشن نے بڑی کوشش کی کہ